اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. محترم ساتھیوں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ہماری اور آپ کی تخلیق کے پیچھے، ہمیں اور آپ کے پیدا کرنے کے پیچھے ایک مقصد ہے، جس مقصد کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی کا یہ سسٹم اور موت اور زندگی کا یہ سلسلہ صرف اور صرف اسی لیے قائم کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو آزمانا چاہتا ہے، وہ اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو نیک عمل کرے گا اور کون ایسا شخص ہے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی بغاوت کرتا ہے. پیارے بھائیوں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کے اوپر بہت زیادہ انعام کیا ہے، بہت زیادہ نعمتیں کی ہیں. اللہ رب العالمین کی سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے مومنو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بہت زیادہ احسان کیا ہے. اے مومنو، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر بہت زیادہ احسان کیا ہے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر ہی کے ایک آدمی کو رسول اور نبی بنا کر کے بھیج دیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے تمہیں سناتے ہیں. ویزکیہم، اور وہ اللہ کے نبی تمہیں گناہوں سے پاک کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ اللہ کے نبی تمہیں کتاب کی باتیں بتاتے ہیں. وہ اللہ کے نبی تمہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سناتے ہیں. وہ اللہ کے نبی تمہیں حدیثیں بتاتے ہیں. وہ اللہ کے نبی تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ کس راستے پر چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، کس راستے پر چلو گے تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور اگر تم اس راستے پر جاؤ گے تو ناکام ہو جاؤ گے، نامراد ہو جاؤ گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا تھا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر آخری رسول بنا کر کے بھیجا تھا، جن کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے اسوہ اور آئیڈیل بنایا تھا. اس نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. وہ لوگوں، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی آئیڈیل ہے، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کے بھیجنے کا مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو دین سے جوڑیں، آپ لوگوں کے سامنے دین کی باتیں پیش کریں. میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے بتا دیا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں آزمائے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ
आखिरा, ये दुनिया की जिंदगी आखिरत की खेती है। ऐ मेरे भाइयों, हम दुनिया की जिंदगी में जो काम करें, हम दुनिया की जिंदगी में अगर अच्छा काम करेंगे, अगर अल्लाह की इबादत करेंगे तो मरने के बाद हमें कामयाबी मिलेगी। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान के मिस्ताक हो जाएंगे। वमन ज़ुज़िया अन्नारि व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसे कर क़यामत के दिन जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, वही आदमी कामयाब है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह ताला ने बता दिया, मेरे बंदो, जिस दुनिया के पीछे तुम भागे जा रहे हो, मेरे बंदे, जिस दुनिया के पीछे तुमने आखिरत को भुला दिया है, जिस दुनिया के पीछे तुमने अपनी जिंदगी के मकसद को भुला दिया है, जिस दुनिया के पीछे तुमने अपने पैदाइश के मकसद को भुला दिया है, ये दुनिया हकीकत में धोखे का नाम है, ये दुनिया हकीकत में धोखे की चीज है। आए मेरे बंदे, दुनिया की जिंदगी से जिस दिन तुम्हारी जिंदगी का डोर कट जाएगा, जिस दिन तुम्हारे ऊपर मौत आ जाएगी, तुम्हारा नामो निशान धीरे धीरे इस दुनिया से मिट जाएगा, तब तुम्हें दुनिया की हकीकत का एहसास होगा। आज हम दुनिया के पीछे आखिरत को भूले बैठे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान, तुझे तेरे रब से, तुझे तेरे अजीम रब से, तुझे तेरे बेहतरीन रब से किस चीज ने गफलत में डाल दिया है, किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया है? ऐ इंसान, तू अपनी पैदाइश के मकसद को भूल क्यों गया है? ऐ इंसान, तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता? ऐ इंसान, तू अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करता? ऐ इंसान, मैं तुम्हें रोजी दे रहा हूँ, मैं सारी चीजों का इंतजाम करने वाला मैं ही हूँ। ऐ मेरे बंदे, तू मेरी इबादत से अपने आप को दूर क्यों रख रहा है? मेरे भाइयों, हम और आप नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह। मेरे भाइयों, हम नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे से सबसे पहले जिस चीज का हिसाब व किताब लेगा वो नमाज होगी। नमाज, नमाज के बारे में अल्लाह तबारक व तआला हमसे पूछेगा। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, अगर हम अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे, तो हम अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे? हमारा जवाब क्या होगा? हम अल्लाह को कौन सा चेहरा दिखाएंगे अगर हम नमाज से अपने आप को दूर रखेंगे? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी नमाज के बारे में कहा करते थे, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक तो नमाज के अंदर बना दिया गया है। और सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से इतना प्यार करते थे, और आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में उठ करके अल्लाह की इबादत किया करते थे, अल्लाह ताला की बंदगी रात में उठ करके किया करते थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, मौत आने वाली है, मर्जुल मौत में मुब्तला है। अल्लाह के नबी की आवाज छिन चुकी है। सहाबाए किराम कान लगा करके नबी की आवाज को समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के नबी जवाब देते हैं। अल्लाह के नबी अपने आखिरी वक्त में ये कहते हुए जा रहे हैं, अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ईमानुकुम, अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ईमानुकुम। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम नमाज पढ़ते रहना, व मा मलकत ईमानुकुम, और अपने मातहतों का ख्याल करते रहना। ये अल्लाह के नबी आखिरी वक्त में अपनी कौम को और अपनी उम्मत के लोगों को समझाते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, इसलिए मैं आपको इस मुख्तसर से वक्त में ये बताना चाहता हूँ कि जिंदगी के मकसद को समझें। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, मैंने जिन्नात को और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मेरे बंदो, मैंने तुम्हें पैदा किया, इसलिए मेरे बंदो तुम मेरी इबादत करो, और अगर बगैर इबादत किए दुनिया से चले जाओगे तो फिर आखिरत में कामयाबी मिलने वाली नहीं है। अरे भाइयों, आज बहुत सारे लोग ये बहाना बना लेते हैं, बोले साहब अभी हम जवान हैं, बूढ़े होंगे तब हम नमाज पढ़ेंगे। बोले साहब अभी हम बच्चे हैं, अभी हमारी उम्र नई है, हम जवान हो जाएंगे, बूढ़े होंगे तब नमाज पढ़ेंगे। मेरे भाइयों, आओ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, शबाबक क़ब्ल हरमिक व गिनाअक क़ब्ल फ़क़रिक। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरी उम्मत के लोगों, तुम 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो।
اغتنم خمسن قبل خمسن شبابک قبل حرمک. اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوان بنایا ہے، اللہ نے آپ کو جوان بنایا ہے، اللہ نے جوانی دی. اس جوانی کی اہمیت کو سمجھو، اس جوانی کی قدر کر لو قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے. کیا پتا بوڑھے ہو جاؤ، اللہ ایسی بیماری میں مبتلا کر دے، بستر پہ پڑے رہو، مسجد میں آنے کی طاقت نہ مل سکے، مسجد میں آنے کی تمہارے اندر طاقت اور قوت نہ ہو. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. وغناءک قبل فقرک، اللہ تعالیٰ نے اگر مالدار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا، اللہ تعالیٰ نے اگر مالدار بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر مال و دولت سے نوازا، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے ختم ہونے سے پہلے، محتاجی آنے سے پہلے تم اللہ کی راہ میں اپنے مال و دولت کو خرچ کر لو، آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لو. اللہ کے راستے میں، نیک راستے میں اپنے مال و دولت کو خرچ کر لو. اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وہ لوگوں بزی ہونے سے پہلے فرصت کے ٹائم کو غنیمت جان لو. مشغولیت نہیں ہے، فری ہیں، بہت زیادہ کام نہیں ہے، ابھی اس فرصت کے اوقات کو غنیمت جانو. زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر لو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر لو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی کر لو. کیا پتہ کل آپ کی زندگی میں مشغولیات زیادہ آ جائیں، فرائض آپ انجام کر سکیں، نوافل کو انجام دینے کی طاقت اور قوت آپ کے اندر موجود نہ رہے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَصِحَتِكَ قَبْلَ مَرْضِكَ، او میری امت کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحیح سالم بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت مند بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تندرستی دی ہے. اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیمار کر دے، تمہارے اندر بیماری آ جائے، تم اپنے تندرستی کے ایام کو غنیمت جانو. تندرست اللہ نے بنایا ہے، کر لو اللہ کی عبادت. کیا پتا اللہ ایسی بیماری میں آپ کو مبتلا کر دے، جوانی ہی میں آپ پک جاؤ، بستر پہ پڑے رہو، قضاء حاجت بھی آپ کو بستر پہ کرنی پڑے اور آپ اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی نہ کر سکیں. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں پانچویں اور آخری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، او میری امت کے لوگوں، اپنی زندگی کو موت سے پہلے تم غنیمت جانو. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے اندر جو زندگی دے رکھی ہے اس زندگی کو تم غنیمت جانو، زندگی میں اللہ کو راضی کر لو. ورنہ یقین مانو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے او میرے بندو، جب انسان کے اوپر موت آتی ہے، انسان آخری وقت میں جب ہوتا ہے، موت کے فرشتے کو دیکھ لیتا ہے، انسان کو یقین ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے انسان یہ فریاد کرتا ہے، اللہ کا یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اے اللہ تعالیٰ زیادہ ٹائم نہیں مانگتا، اے اللہ تعالیٰ تھوڑی فرصت دے دے، اے اللہ تھوڑی مہلت دے دے، اے اللہ تھوڑا سا وقفہ دے دے، اے اللہ تھوڑا ٹائم دے دے. فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ تعالیٰ میں تیری راہ میں اپنی مال و دولت کو خرچ کروں گا، میں صدقہ اور خیرات کر کے نیک لوگوں میں سے بننا چاہتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ مجھے ٹائم دے دے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا کتنا عظیم ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مثال دیا، آپ سب کھیتی کرنے والے ہیں سمجھ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة بتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال و دولت کو خرچ کیا کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح سے ہے، ایک دانہ زمین کے اندر ڈال دیتے ہیں. کمثل حبۃ بتت سبع سنابل، ایک دانہ زمین کے اندر ڈالا، 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 پودے اگاتے ہیں، ایک پودا نکلا، پھر اس میں اللہ رب العالمین نے کئی شاخیں بڑھا دیا، 7 بالیاں نکل گئیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوا کرتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جاتا ہے اس کی نیکیوں میں اور اضافہ کر دیا کرتا ہے. میرے بھائیو، دھان کا سیزن آ رہا ہے، ایک دانہ ہم نے زمین کے اندر ڈالا ہے، ایک پودا اگا ہے، اب دھیرے دھیرے اس میں کئی شاخیں آ جائیں گی، پھر وہ دھان کی شکل اختیار کرے گا، بالیاں نکلیں گی. آپ نے اندازہ کیا، آپ غور کریں، ایک دانہ آپ
نے ڈالا تھا آج کئی بالیاں نکل رہی ہیں اور کئی بالیوں میں کئی دانے انگنت دانے نکل رہے ہیں. یہی مثال اللہ کی راہ میں مال و دولت کو خرچ کرنے کی. اللہ کی راہ میں اپنے مال و دولت کو خرچ کر لو, مدرسوں کی حفاظت کر لو, مدارس میں اپنے مال و دولت کو لگا دو. جہاں آپ کے بچے اور آپ کی بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہاں اپنے مال و دولت کو خرچ کر لو. انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ملے گا. مر جائیں گے جب تک یہ ادارے قائم رہیں گے, جب تک یہ مدرسے قائم رہیں گے, آپ کو انشاءاللہ العزیز اس کا ثواب ملتا رہے گا. آئیے حدیث سناتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. جب انسان کے اوپر موت آتی ہے, جب انسان مر جاتا ہے تو نیکیوں کا سسٹم ختم ہو جاتا ہے, نیکیوں کا سلسلہ کٹ جاتا ہے, نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اب مر گیا ہے, کوئی نیکی تو کر نہیں سکتا, لیکن 3 کام ایسے ہیں جن 3 کاموں کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. صدقۃ جاریہ, صدقے جاریہ کیا ہے, مدرسہ بنوا دیا, مسجد بنوا دیا, کہیں موٹر لگوا دیا, نل لگوا دیا, لوگ پانی پی رہے ہیں. او علم ينتفع به, یا ایسا علم چھوڑ کر کے گیا ہے, ایسا علم دنیا کے اندر چھوڑ کر کے گیا ہے, مر گیا ہے مگر اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس کی تقریروں کو سن رہے ہیں, اس کی تاریخوں کو پڑھ رہے ہیں, اس کی کتابوں کو پڑھ کر کے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور اس کی کتابوں سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں, اس کا بھی ثواب اسے ملتا رہے گا. اولد صالح يدعو له, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کوئی نیک لڑکا ہو, جو نیک لڑکا اپنے باپ کے لیے, اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہو. میرے بھائیوں وقت بہت کم ہے, اس لیے میں بہت زیادہ آپ کے سامنے خطاب نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کی زندگی کے پیچھے آپ نہ پڑیں, دنیا کے پیچھے آپ نہ بھاگیں, دنیا کے پیچھے آپ اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. دنیا کمانا ہے, اسلام نے اور شریعت نے اور قرآن نے دنیا کمانے کا حکم دیا ہے, لیکن دنیا کے پیچھے ہم اتنے پاگل نہ ہو جائیں کہ ہم آخرت کو بھول جائیں, ہم اللہ سے اپنے آپ کو دور کر لیں. اسلام تو کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. وہ لوگوں جب نماز پڑھ چکو, جب نماز سے فارغ ہو جاؤ, نماز سے فارغ ہونے کے بعد روئے زمین پر پھیل جاؤ, زمین کے اوپر پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اور روئے زمین کے اوپر چل کر کے تم اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی زمین کے اندر جو لکھ رکھا ہے اور تمہاری روزی کا انتظام زمین کے اندر جو اللہ نے کر دیا ہے, اس روزی کو حاصل کرنے کے لیے تم محنت کرو, تگو دو کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, لا تلہکم اموالکم, تمہاری مال و دولت, تمہاری اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے غافل نہ کر دے. ایک اور آیت سن لیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے نیک بندوں کی تعریف کیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نیک بندے وہ ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. آج لوگ کہتے ہیں مجھے صاحب کھیت میں کام کرنے گئے تھے, نماز کا وقت ہوا, کیا کریں؟ آئیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نیک بندے وہ ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے نیک بندے وہ ہیں, میرے پرہیزگار بندے وہ ہیں, میرے کامیاب بندے وہ ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, جنہیں ان کی تجارت, ان کا کاروبار کرنا, ان کی کھیتی باڑی کرنا, ان کے دنیا کے کام کاج جنہیں اللہ کی عبادت سے یا نماز سے غافل نہیں کرتے. اس لیے زندگی کے مقصد کو سمجھو, ورنہ یقین مانو جب موت کا ٹائم آتا ہے اور مر جاؤ گے, اللہ کے ہاں پیش ہو جاؤ گے اور یقین ہو جائے گا کہ اب ہلاکت اور تباہی ہمارا مقدر ہے. انسان کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. انسان کہے گا اے کاش میں نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کوئی نیکیاں پہلے کر لیا ہوتا, اے کاش دنیا کی زندگی کے مقصد کو سمجھا ہوتا اور کوئی نیکی کر لیا ہوتا, کوئی ثواب کر لیا ہوتا, اللہ کو راضی کرنے والا عمل کر لیا ہوتا تو آج جنت میں جاتا, جہنم میں ٹھکانہ میرا نہ ہوتا. انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا. جب اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا, عذاب کو سہتا رہے گا, عذاب کو برداشت کرتا رہے گا, عذاب برداشت نہ کر پائے گا, اللہ کے عذاب کو سہ نہیں سکے گا اور کہے گا یا لیتنی کنت ترابا. اے کاش میں مٹی ہوتا, اے کاش میں مٹی ہوتا, مٹی رہتا, میرا کوئی مواخذہ نہ کیا جاتا, مجھے دنیا کے اندر پیدا نہ کیا گیا ہوتا.
اس لیے میرے بھائیوں ہم اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم ایسا کام کریں کہ ہمیں آخرت میں پچھتانا نہ پڑے، ہمیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن جب جہنم میں ان کے چہروں کو الٹا پلٹا جائے گا، یہ لوگ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اے کاش ہم نے رسول کی بات کو مان لیا ہوتا تو آج ہمارا یہ انجام نہ ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں میں اخیر میں اپنے ان تمام بھائیوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا، ہماری بات ان کے دل میں اثر کر گئی، وہ لوگ مسجد میں آئے، نماز قائم کیا، آپ نے ہمارے لیے اپنا وقت دیا، ہم اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دین پر سیدھے راستے پر اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو لا کر کے کھڑا کر دے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم گناہ گار ہیں مولا، ہم خطا کار ہیں الہ العالمین، مگر تیری رحمت کے محتاج ہیں، تو غفار ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ ہم سب کی خطاؤں کو تو معاف فرما، آمین۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں مولا تو انہیں شفاء کامل عاجلہ عطا فرما دے، الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین اگر وہ مسلمان تھے، اگر وہ مومن تھے، اگر وہ مشرک نہیں تھے اور انسان ہونے کے ناطے اگر انہوں نے غلطی کر دیا تھا اور اس غلطی کی بنیاد پہ ان کے قبر میں عذاب ہو رہا ہو، الہ العالمین ان کے عذاب کو تو ختم کر دے یا کم از کم ہلکا کر دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔